السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اطہر غازی آپ تمام احباب کا آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل اے غازی آن لائن پر بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں اور ویلکم کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں فعل کی تعریف اور فعل کی قسمیں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے فعل کی قسمیں اوپر میں مضمون لکھا ہے اور انگلش میں جو ان کا یہ ہوگا کائنڈس آف ورب، کریا کے پرکار۔ ہندی میں یہ تینوں ورب انگلش میں فعل کو کہتے ہیں اور اردو میں کیا بولتے ہیں؟ فعل بولتے ہیں۔ بہرکیف فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل وہ لفظ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی زمانے میں پایا جائے۔ فعل میں کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو اور ساتھ ہی میں اس میں کوئی زمانہ پایا جائے۔ اس میں کیا کوئی زمانہ پایا جائے، جیسے آیا، اس میں زمانہ گزشتہ یعنی گزرا ہوا زمانہ پتہ ہے۔ کھاتا ہے، اس میں کھانا تو پتہ چل ہی رہا ہے، ساتھ ساتھ میں زمانہ پتہ چل رہا ہے کہ پرزینٹ یعنی حال میں ابھی یہ کام ہو رہا ہے۔ پڑھے گا، آئندہ کے سلسلے میں آئندہ پڑھنا ایک کام ہے لیکن پڑھنا معلوم ہو رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ میں اس میں زمانہ یعنی آئندہ آنے والا زمانہ میں پڑھے گا، وہ اس کے بارے میں پتہ چل رہا ہے۔ تو اب معنی کے اعتبار سے فعل کی یہاں پر 3 قسمیں لکھے ہیں، لیکن دراصل میں فعل کی 2 ہی قسم ہوتی ہے، ایک فعل لازم، ایک فعل متعدی۔ فعل ناقص یہاں لکھا ہے لیکن اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں۔ فعل لازم اور فعل متعدی اصل چیز ہے۔ فعل ناقص آپ جب دیا ہے تو یہاں اس کی تعریف دیکھ لیجئے۔ فعل ناقص وہ فعل ہے جو کسی پر اثر نہ ڈالے بلکہ کسی اثر کو ثابت کرے۔ اس کے فاعل کو مبتدا کہتے ہیں اور اس کے بعد جو لفظ ہوتا ہے اسے خبر کہتے ہیں۔ جیسے زید بیمار ہے، جب فعل کا فاعل پر اثر ہی نہ ہو یا فعل کا اثر ہی نہ ہو تو اسے فعل کیسے کہیں گے؟ تو یہاں اسی وجہ سے اس کو کیا کہا ہے؟ فعل ناقص کا ہے۔ زید بیمار ہے، زید مبتدا اور بیمار خبر ہے، فعل ناقص ہے۔ اصل میں ہم کو جو سمجھنا ہے وہ سمجھنا ہے فعل لازم۔ کیا سمجھنا ہے؟ فعل لازم۔ فعل لازم وہ فعل ہے جس کا کام فاعل پر پورا ہو جائے اور اس کام کا اثر بھی فاعل پر ہی پڑے، جیسے زید آیا، گھوڑا دوڑا، پھول کھلے۔ کہہ رہے ہیں کہ فعل لازم وہ فعل کہلاتا ہے جس پر کیا ہو جائے؟ جو فعل فاعل پر مکمل ہو جائے، جو فعل فاعل پر مکمل ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل لازم کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل لازم۔ جیسے کہ زید یہ فاعل ہے، کیوں فاعل کیا کہتے ہیں؟ اس کام کو کرنے والے، یعنی وہ جو فعل کا اثر ہے، فعل جو ہوتا ہے واقع ہو رہا ہے اسی پر ہوگا۔ تو زید آیا، تو زید یہاں فاعل ہے، آنا فعل ہے، آیا کیا ہے؟ فعل ہے۔ تو آیا یہ آنے کا جو اثر ہے، آیا کا جو واقعہ ہے یہ کس پر ہو رہا ہے؟ زید پر واقع ہو رہی ہے، یعنی زید آیا تو آنے کا اثر زید پہ ہی ہو رہا ہے۔ اس طرح گھوڑا دوڑا، تو دوڑنا ایک فعل ہے، دوڑا ایک فعل ہے، دوڑا کون؟ گھوڑا۔ تو یہاں گھوڑا فاعل ہے اور فعل کا جو اثر ہے اسی دوروں میں کام اور جملہ مکمل ہو جا رہی ہیں۔ پھول کھلے، تو یہ کھلنا، کھلے یہ فعل ہے اور پھول یہ فاعل ہے اس کا، اور اسی پر کیا بات مکمل ہو جا رہی تھی، اسی کا یہ فعل لازم۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل اور مفعول سے مل کر پورا ہو اور اس کے کام کا اثر مفعول کی ذات پر پڑے، مفعول کی ذات پر پڑے، جیسے زید کتاب پڑھ۔ جو فعل فاعل اور مفعول پر مکمل ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ فعل متعدی کہیں گے، اسے کیا کہیں؟ فعل متعدی کہیں گے۔ جیسے دیکھیں زید فاعل ہے، کتاب یہ مفعول ہے اور پڑھتا یہ کیا ہے؟ فعل ہے، پڑھتا یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ تو زید کا پڑھنے کا اثر کس پر پڑ رہا ہے؟ کتاب پر، یعنی زید پڑھ رہا ہے۔ تو زید پڑھ رہا ہے لیکن کس چیز کو پڑھ رہا ہے؟ کتاب کو پڑھ رہا ہے۔ تو کام کا اثر مفعول کی ذات پر پڑے تو کام پڑھنے کا جو ایک کام ہے یہ اس کا اثر کس پہ پڑ رہا ہے؟ کتاب پہ پڑ رہا ہے۔ تو یہ کتاب مفعول ہے، زید کیا ہے؟ فاعل ہے، پڑھتا ہے یہ فعل ہے۔ میں قلم خریدتا ہوں، میں یہ کیا ہے؟ فاعل ہے، ضمیر ہے، اور قلم کیا ہے؟ یہ مفعول ہے۔ خریدنا کس پر واقع ہو رہا ہے؟ خریدا کس کو جا رہا ہے؟ قلم کو۔ تو خریدنے کا اثر کون قبول کر رہا ہے یا خریدنے کا اثر کس پہ پڑ رہا ہے؟ قلم پہ پڑ رہا ہے۔ تو یہ جو قلم ہے یہ قلم کیا بنا؟ یہاں مفعول بن گیا اور خریدنا یہ فعل ہے۔ تو جس پر فعل کا اثر واقع ہو، جو فعل ہو مفعول پر جب واقع ہوگا تو وہ فعل کو کیا کہیں گے؟ فعل متعدی کہیں گے۔ جیسے
फ़ेल मुतअद्दी भी एक मफ़ऊल की ज़रूरत पड़ती है। फ़ेल मुतअद्दी में दो किस्में होती हैं, एक वो फ़ेल जो एक मुतअद्दी को चाहता है, एक वो फ़ेल जिसमें दो मुतअद्दी हों। फ़ेल मुतअद्दी में कभी एक मफ़ऊल की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ऊपर में एक मफ़ऊल है काफ़ी हो जाता है। जैसे ज़ैद ने रोटी खाई, इसमें क्या है, ये रोटी ये मफ़ऊल है और एक ही मफ़ऊल है, और एक मफ़ऊल रोटी है। फिर कुछ फ़ेल मुतअद्दी ऐसे हैं जिनमें दो मफ़ऊल की ज़रूरत पड़ती है। कुछ फ़ेल मुतअद्दी ऐसी भी होती हैं कि उसमें एक मफ़ऊल नहीं बल्कि डबल मफ़ऊल होते हैं, दो मफ़ऊल होते हैं। कितने मफ़ऊल? दो मफ़ऊल होते हैं। जैसे ज़ैद ने मुझको किताब दी। देखिए ज़ैद फ़ाइल है, ने ज़मीर फ़ाइल है, इस बात की अलामत है, और मुझको जो ये मफ़ऊल है, किताब भी क्या है, ये क्या है, मफ़ऊल है, दी क्या है, फ़ेल है। तो अब यहाँ देने का जो फ़ेल है ये असर कौन कौन कबूल कर रहा है? मुझको और किताब, ये दो मफ़ऊल, तो इसको क्या बोलते हैं? मफ़ऊल बदो मुतअद्दी बदो मफ़ऊल बोलते हैं। ऐसे जो जिसमें दो मफ़ऊल हो, जो मुतअद्दी दो मफ़ऊल के साथ मुकम्मल होते हैं जुमले, उसे क्या बोलते हैं? मफ़ऊल मुतअद्दी बदो मफ़ऊल, उसे क्या बोलते हैं? मुतअद्दी बदो मफ़ऊल बोलते हैं। तो यहाँ क्या है, मुझको ये भी मफ़ऊल है, किताब ये भी क्या है, मफ़ऊल है। इसी तरह क्या है, इसमें मुझको और किताब दो मफ़ऊल हैं। बेजान को मफ़ऊल अव्वल और दूसरे को मफ़ऊल सानी कहते हैं। जो बेजान है उसको क्या बोलते हैं? मफ़ऊल अव्वल, और जिसको जो क्या है जानदार है उसे क्या बोलेंगे? मफ़ऊल सानी। बेजान को मफ़ऊल अव्वल और दूसरे को मफ़ऊल सानी कहते हैं। ये पहले को मफ़ऊल अव्वल, दूसरे को मफ़ऊल सानी। अब ये कि आपने पढ़ा फ़ाइल मफ़ऊल, फ़ाइल और मफ़ऊल किससे कहते हैं, उसकी किताब साहब किताब ने उसकी मुस्तकिल अलग से तारीफ़ कर दी है। फ़ाइल ज़ात को कहते हैं जो जुमले में काम करने वाला हो, यानी जो क्रिया को करेगा, जो उस वर्ब का करने वाला है, उसे क्या बोलते हैं? फ़ाइल। और वर्ब या क्रिया जिस पर वाक़े होगी, या क्रिया और वर्ब का जो असर कबूल करेगा, उसे क्या कहेंगे? मफ़ऊल। मफ़ऊल वो ज़ात है जिस पर फ़ाइल के फ़ेल का असर हो। अब फ़ाइल के क्रिया का जो असर पड़ेगा जिस पर, और जिससे जो उस असर को कबूल करेगा, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? मफ़ऊल कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? मफ़ऊल कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? मफ़ऊल कहेंगे। अब आगे ये समझिए, जब इतना तक आप समझ गए हैं तो फ़ाइल के मालूम होने ना होने, फ़ाइल के एतबार से फिर फ़ेल की क्या होती है? दो किस्में होती हैं। क्या होती हैं? दो किस्में होती हैं। एक को कहते हैं फ़ेल मारूफ़, एक को कहते हैं फ़ेल मजहूल। क्या है? देख लीजिए आप यहाँ, फ़ाइल के एतबार से फ़ेल की दो किस्में, मारूफ़ और मजहूल। मारूफ़ वह फ़ेल है जिसका फ़ाइल क्या हो? मालूम, यानी जिस फ़ेल का करने वाला मालूम है उसको क्या कहते हैं? फ़ेल मारूफ़। और मजहूल वह फ़ेल है जिसका फ़ाइल मालूम ना हो, उसे क्या कहते हैं? मजहूल कहते हैं, यानी जिसका फ़ाइल मालूम ना हो। जिसका फ़ाइल मालूम हो उसे मारूफ़ कहते हैं, जिसका फ़ाइल मालूम ना हो उसे मजहूल कहते हैं। मारूफ़ का असल माना ही है जानने वाला, मारूफ़, और मजहूल का माना है जेहल बमाना भूलना, यानी जो मालूम ना हो उसे। जैसे बकर आया, तो इसमें बकर आया, बकर के बारे में मालूम है, आने का जो फ़ाइल है वो बकर है, तो अब इसे क्या फ़ेल मारूफ़। बकर लाया गया, बकर यहाँ मफ़ऊल वाक़े है। अब इसका बकर को कौन लाया, लाने वाला कौन है, तो इसके बारे में मालूम नहीं चला है। तो इसके बारे में जब मालूम नहीं है तो इसी फ़ेल को क्या कहें? फ़ेल मजहूल कहें। ये मारूफ़ की मिसाल और ये मजहूल की मिसाल। अब सिबात तो इनकार, यानी फ़ेल के होने ना होने के एतबार से कि फ़ेल की दो किस्में हैं। क्या? मुस्बत और मनफी। अब मुस्बत किसे कहते हैं? मुस्बत माना हाँ, मुस्बत माना यूँ समझिए हाँ, वह फ़ेल है जिससे काम का होना या करना ज़ाहिर हो। जिससे काम का होना या करना मालूम होता है उसे क्या बोलते हैं? फ़ेल मुस्बत बोलते हैं। फ़ेल उसको इस बात भी बोलते हैं, मुस्बत भी बोलते हैं। और जिससे काम मनफी वो फ़ेल है जिससे काम का ना होना या ना करना ज़ाहिर हो। जिससे काम का होना करना ज़ाहिर है उसे मुस्बत कहते हैं या इस बात कहेंगे, और जिससे काम का होना ना करना मालूम उसे मनफी या नफ़ी कहेंगे। देखिए जैसे मिसाल में दिया यहाँ मुस्बत का, जैसे आया गया खाया, आया गया खाया, तो इसमें होना या करना मालूम हो रहा। और नहीं की मिसाल दिया, मनफी की मिसाल दिया है आपकी किताब में, क्या दिया है? जैसे ना आया, ना खाया, ना किया, तो ये सब क्या है? मनफी की मिसाल है। इसी को क्या कहते हैं? नफ़ी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नफ़ी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नफ़ी भी कहते हैं। फिर बनावट के एतबार से क्या है? दो किस्में फ़ेल की।
کچھ فعل کیا ہوتے ہیں مفرد اور کچھ فعل کیا ہوں گے مرکب۔ مفرد وہی اکیلا وہ فعل جو ایک لفظ ہو اور مستقل معنی دیتا ہو، جیسے کھایا، آیا، گیا، یہ مستقل معنی ہے اور معنی سمجھ میں بھی آتا ہے، تو اسے کیا کہیں مفرد فعل کہیں۔ ایک مرکب فعل وہ فعل ہے جو دو لفظوں سے مل کر بنا ہو، جیسے گالی دیا، چوری کیا، پسند کیا، جھگڑا کیا، اسے کیا کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں مرکب فعل کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرکب کہتے ہیں جو دو لفظ سے، تو گالی ایک لفظ، دیا ایک لفظ، دونوں سے مل کے بنا، تو اسے کیا کہیں گے مرکب ہے۔ لیکن فعل آگے اسے کیا کہیں فعل کہیں گے، لیکن یہ فعل کون سے ہے مرکب فعل ہے، اسے فعل سے کون سی ہے مرکب فعل ہے۔ پھر اب یہاں فعل جو ماضی ہوتے ہیں، ایک فعل مستقبل ہے، ایک فعل کیا ہے حال ہے۔ زمانے کے اعتبار سے فعل کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ کیا ہوتے ہیں زمانے کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں ہیں، ایک ہے ماضی، ایک ہے حال، ایک ہے مستقبل۔ تو ماضی جو گزرے ہوئے سے تعلق ہے، جس کو پاسٹ ہم لوگ انگلش میں بولتے ہیں، انگریزی میں بولتے ہیں، تو پاسٹ جو گزرے ہوئے زمانہ سے تعلق رکھے، بیتے ہوئے زمانے سے تعلق رکھے، اسے کیا بولتے ہیں پاسٹ یعنی گزشتہ ماضی بولتے ہیں۔ اور جو پریزنٹ جو حال موجود ہو اسے کیا بولتے ہیں اسے حال بولتے ہیں۔ جو آئندہ زمانہ یعنی کسی کام کا آئندہ ہونا یا کرنا معلوم، اسے کیا بولتے ہیں مستقبل بولتے ہیں، اسے کیا بولتے ہیں مستقبل بولتے ہیں۔ یہ زمانے کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ تین قسمیں ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی، حال، مستقبل، آپ اس کو زبانی ہی یاد کر لیجیے۔ پھر ماضی کی جو ہے وہ کتنی قسمیں ہو جاتی ہیں؟ ماضی کی پھر 6 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ ماضی کی پھر کیا کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں۔ ماضی کی 6 قسمیں ہیں، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنا۔ 1 2 3 4 5 6، یہ 6 قسمیں ہو گئی ماضی کی۔ اب ہر ایک کی ان میں سے تعریف اور مثال ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے جلدی سے۔ ماضی مطلق وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں صرف کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو، جیسے ہونا یا کرنا یا نہ ہونا یا نہ کرنا دونوں ہو جائے گا اس میں۔ جیسے کہ حامد آیا، نہ ہونا یا نہ کرنا، یا ہونا یا کرنا دونوں معلوم ہو جائے تو اسے کہ جیسے کہ صرف پتہ چلے کہ کسی کام کا ہونا یا نہ کرنا ماضی میں ہوا ہے مطلقاً، جس میں دوری یا نزدیکی کی کوئی خبر نہ ہو۔ جیسے حامد آیا یا حامد نہیں آیا دونوں بات ہو سکتی ہیں۔ اب ماضی قریب کیا ہے؟ وہ فعل ہے جس سے کام کا نزدیک میں ختم ہونا معلوم ہے، یعنی کسی کام کا کسی چیز کا قریب میں ہونا اگر معلوم ہے، قریب میں ہونا ہوا ہے یا قریب میں نہ ہونا ہوا ہے، اس کا قریب کا اگر پتہ چلے، زمانہ قریب کا پتہ چلے، اسے کیا کہیں گے ماضی کہیں گے۔ لیکن گزرا ہوا ہے تو وہ ماضی ہو گیا، لیکن قریب میں ہی ہوا ہے تو اسے کیا کہیں ماضی قریب۔ جیسے زید آیا ہے تو مطلب آیا ہے لگ گیا، تو حیا کس بات کی علامت ہے کہ ابھی قریب میں ہی آیا، وہ تو ماضی ہو گیا لیکن ماضی زیادہ دیر نہیں ہوا، ابھی قریب میں ہی ہوا، ابھی کیا ہوا قریب میں ہی ہوا۔ جیسے زید کھایا ہے، زید ہنسا ہے، تو ابھی قریب میں ہنسا، ابھی ہنس نہیں رہا ہے بلکہ کیا ہے ہنسا ہے، لیکن تھوڑی دیر ہو چکی، تھوڑی دیر گزر گئی، تو اسے قریب میں ہی ہوا ہے تو اس لیے ماضی اسے قریب بولتے ہیں۔ ایک ماضی بعید، قریب کے معنی نزدیک، بعید معنی دور ہوتا ہے، تو ماضی بعید یعنی گزرا ہوا ہے لیکن وہ دور کا ہے، یعنی بہت دیر ہو چکا ہے، وہ فعل ہے ماضی بعید، وہ فعل ہے جس سے کام کا دور کے گزرے ہوئے زمانے میں ختم ہونا معلوم، یعنی دور میں ہوا، بہت دیر ہو گیا، بہت پہلے ہو چکا وہ کام۔ جیسے خالد آیا تھا، خالد گیا تھا، خالد نہیں آیا تھا، تو یہ کیا دور کے ماضی کو بتا رہا ہے، گزرا ہوا اس میں بھی پایا جا رہا ہے لیکن یہ دور میں ہے۔ پہلے میں تو کیا تھا قریب تھا کہ ابھی حال میں ہی ہوا، یعنی جو حال کے بہت ہی قریب ہو، لیکن یہ کیا ہے بہت دیر ہو چکا ہے۔ ایسے میں تو خالد آیا تھا۔ ماضی استمراری کا ہے، ماضی استمراری وہ فعل ہے جس سے کام کا لگاتار گزشتہ میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا لگاتار ہونا یا نہ ہونا معلوم ہو تو اسے کیا کہتے ہیں ماضی استمراری کہتے ہیں۔ زمانہ میں ہونا ثابت ہو، جیسے عقیل آیا تھا، یہ تو مثال غلط دے دیا ہے، یہاں یہ ماضی بعید کی ہی مثال دے دیا ہے ماضی استمراری میں بھی۔ جیسے کہ آپ یہ کہیں زید آتا تھا، زید کھاتا تھا، یہ کیا ہے ماضی لگاتار معلوم ہو رہا ہے، گزشتہ میں کیا معلوم لگاتار ہو رہا ہے تو اسے کیا کہیں ماضی استمراری۔ کھاتا تھا، جاتا تھا، کرتا تھا، یہ کیا ہے کرتا تھا لگاتار معلوم ہو رہا ہے، پیدل لگاتار۔ ماضی احتمالی وہ فعل ہے، یہ 5ویں قسم ہے۔ ماضی احتمالی وہ فعل ہے جس میں کام کے ختم ہونے میں شک ہو،
جس میں کام کے ختم ہونے یعنی کسی کام کے ہونے نہ ہونے میں کیا شک ہو، شک کا پتہ چلے لیکن زمانے ماضی میں گزرے ہوئے میں، تو اسے کیا کہتے ہیں ماضی احتمالی بولتے ہیں یا ماضی ناتمام بھی بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں ماضی ناتمام بھی بولتے ہیں، دوسرا نام ان کا۔ جیسے ارشد آیا ہوگا، ارشد کھایا ہوگا، آپ پڑھے ہوگے، آپ سوئے ہوگے، تو یہ کیا ہے جس میں ہوگا لگ گیا، اس میں شک ہو گیا، تو یہی شک جس چیز سے ظاہر ہو تو اسے کیا کہتے ہیں، وہ اگر ماضی سے تعلق رہتا ہے تو اسے ماضی احتمالی شکیہ بھی بولتے ہیں، ماضی شکیہ بھی بولتے ہیں، ماضی احتمالی بھی بولتے ہیں اور ماضی ناتمام بھی بولتے ہیں۔ احتمال کا معنی ہوتا ہے شک ہے۔ چھٹی قسم کا ماضی تمنائی، وہ فعل ہے جس سے آرزو یا تمنا ظاہر ہو، جیسے کاش و آتا۔ کہتے ہیں کہ گزرے ہوئے زمانہ کے بارے میں کسی چیز کے تعلق سے تمنا کرنا تو وہ کیا کہلاتا ہے، ماضی تمنائی کہلاتا ہے، جس سے آرزو کرے کہ کاش میں آتا، کاش وہ کھاتا، کاش وہ گھومتا، یہ سب کیا ہے ماضی تمنائی کی مثال ہے۔ اب نیچے جو دیا ہے، اب نیچے میں سب یہ جو فعل آپ نے پڑھا ہے ان فعلوں کے بنانے کا طریقہ، قواعد، اصول، ضابطہ بیان کیے، آپ دیکھ لیجئے۔ تھوڑا میں جلدی لے کے چل رہا ہوں، آپ تھوڑا بعد میں اگر اس ویڈیو کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ ایک بار دو بار دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گے۔ افعال بنانے کا قاعدہ مندرجہ ذیل ہے۔ ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ سب سے پہلے ماضی مطلق بنانے کے لیے مصدر کی علامت نہ ہٹا کر یا اور آ بڑھا دیتے ہیں، جیسے آنا سے آیا، کھانا سے کھایا، پینا سے پیا، یا پینا ہے تو کیا نہ ہٹا دیا اور یا کہ میں الف بڑھا دیا، صرف پیا، یہ فعل ہو گیا، یہ ماضی مطلق بنے۔ ماضی مطلق بنانے کا طریقہ بس یہ ہے کہ مصدر کا جو نا ہے، نون الف ہے، ان کو ہٹا دینا ہے، یا الف بڑھانا ہے یا صرف الف بڑھا دینا ہے، تو وہ کیا بن جائے گا، فعل بن جائے گا۔ اور وہ کون سی فعل بنے گی، ماضی مطلق بنے گا۔ فعل ماضی اور فعل ماضی کی جو پارٹ ہے 6 پارٹوں میں سے پہلا پارٹ یعنی پہلی قسم کیا ہے، ماضی مطلق، وہ بن جائے گا۔ اس طرح ماضی قریب بنانے کے لیے ماضی مطلق کے آخر میں جب ماضی مطلق بن جائے تو ماضی مطلق کے آخر میں یا کیا ہے ہا بڑھا دیتے ہیں، جیسے آیا ہے، کیا لفظ ہے، یہ جو لفظ ہے دیکھا نا، یہی بڑھا دیتے ہیں، صرف لفظ ہے بڑھا دینے سے کیا ہو جائے، ماضی مطلق کے آخر میں لفظ ہے بڑھا دیں گے تو کیا ہو جائے، ماضی قریب بنے۔ جیسے آیا، آپ نے دیکھا آیا، یہ کیا ہے، فعل ہے، ماضی مطلق ہے، ماضی مطلق کے آخر میں ہے بڑھا دیا یہ، تو اب کیا بنا، یہ ماضی قریب ہے۔ آیا ہے، آتا ہے، آیا سے آیا ہوں، یا ہیں، ہوں، کھایا سے کھایا ہوں، یہ سب کیا ماضی قریب ہو گیا۔ اسے ماضی بعید بنانے کے لیے ماضی مطلق کے آخر میں تھے بڑھا دیتے ہیں، جیسے آیا سے آیا تھا، گیا سے گیا تھا، گئے سے گئے تھے، تو تھی بڑھا دینے سے کیا ہوگا، ماضی مطلق کے آخر میں یہ تھی بڑھا دینے سے ماضی بعید بن جائیں گے۔ ماضی استمراری کیا ہے، ماضی استمراری بنانے کے لیے مصدر کی علامت نہ ختم کر کے تا تھا، تے تھے، یعنی تا بھی تے الف بھی لگانا ہے اور تھا بھی لگانا، ڈبل لگا، تے تھے، تی تھی، تو اس طرح اگر بڑھا دیتے ہیں تو وہ کیا ماضی استمراری، جیسے آنا سے آتا تھا، آنا سے بھی کیا آتی تھی، یہ آنا مصدر ہے، یہ نہ ہٹا دیا اور آ رکھا، آ میں تا لگا اور تھا لگا، یہاں بھی یہی کیا نون الف ہٹا دیا اور تی اور تھی لگا دیا، تے تھے لگا دیا، تو آتا تھا، آتی تھی، آتے تھے۔ ماضی احتمالی بنانے کا قاعدہ یہ ہے، ماضی احتمالی بنانے کے لیے ماضی مطلق کے آخر میں ہوگا، ماضی مطلق کے آخر میں کیا بنانا ہے، ہوگا، ہوں گے، ہوگی بڑھا دیتے ہیں، یعنی ہوگا، یہ 3 لفظ ہے، ہوں گے یا ہوگی بڑھا دیتے ہیں، جیسے آیا سے آیا ہوگا، آئے ہوں گے، آئی ہوگی، تو یہ بڑھا دینے سے ہوگا، ہوگی، ہوں گے اگر بڑھا دیتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں کیا بن جائے گی، ماضی احتمالی یا ماضی ناتمام یا ماضی شکیہ بن جائیں گے۔ ماضی تمنائی بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی تمنائی بنانے کے لیے مصدر کی علامت نہ ختم کر کے تا تے تی بڑھا دیتے ہیں، جیسے آنا سے آتا، آتے آتی، تا تے تی بڑھا دیں گے تو ماضی تمنائی بن جائیں گے۔ گویا کہ آپ 3 جو ہے افعال، ماضی مطلق، ماضی استمراری اور ماضی تمنائی، یہ تو ڈائریکٹلی مصدر سے بنتے ہیں۔ اب ماضی مطلق سے جو ہے باقی 3 فعل بنتے ہیں، ماضی قریب، ماضی بعید اور ماضی احتمالی، یہ کس میں بنتا ہے، ماضی مطلق سے بنتا ہے، لیکن مصدر سے جو بنتے ہیں وہ ماضی مطلق بنتے ہیں، نہ ہٹا کر کے یا الف بڑھا کر کے، اور اسی طریقے سے ماضی استمراری جو ہے نہ ختم کر کے تا تھا، تی تھی، تے تھے لگا کر کے بنتا ہے، اور ماضی تمنائی نہ مصدر کے نون الف ختم کر کے کیا بناتے تے الف تا تے تی بڑھا کر کے بنائے جاتے ہیں۔ ایک کہتے فی الحال،
تو فعل حال بنانے کے لیے مصدر کی علامت ختم کر کے تا ہے، تا تے تی، تا ہے تے ہے تی ہے، یعنی تا ہے، یہ تا ہے، تے الف ہے، تے ہے اور تی ہے، یہ بڑھا دیتے ہیں. جیسے آنا سے آتا ہے، آتے ہیں، آتی ہے، تو یہ بڑھا دیتے ہیں. تو کیا مصدر سے بنایا، مصدر کی جو علامت ہے نون الف، اس کو بھی ختم کر کے کیا تا تے تی اور اس کے ساتھ میں ہے لگا دیتے ہیں، تو وہ کیا بن جاتا ہے. اگر صرف تا لگائیں گے تو وہ کیا بن جائے گا، ماضی تمنا ہے. اگر اسی تا کے ساتھ ہے بھی لگا دیتے ہیں تو کیا بن جائے گا، فعل حال بن جائے گا. فعل مضارع بنانے کا قاعدہ کیا ہے، فعل مضارع بنانے کا قاعدہ کیا ہے، فعل مضارع بنانے کے لیے مصدر کی علامت نہ ختم کر کے کیا کر کے نہ یہ بڑھا دیتے ہیں، حمزہ زد اے بڑھا دیتے ہیں. جیسے آنا سے آئے، جانا سے جائے. اب فعل کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، فعل کے دو قسمیں ہوتی ہیں، کیا، امر اور نہیں، امر اور نہیں، فعل امر، فعل نہیں. فعل امر فعل امر بنانے کے تعریف پہلے سن لیں کہ فعل امر کسے کہتے ہیں. فعل امر اس فعل کو کہتے ہیں جس سے کسی کام کے کرنے کو طلب کیا جاتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے، کسی کام کے کرنے کو طلب کیا جاتا ہے اپنے کو بڑا سمجھتے ہوئے، اسے کیا کہتے ہیں، فعل امر کہتے ہیں. اب فعل امر بنایا کیسے جائے گا، تو فعل امر بنانے کے لیے مصدر کی علامت نہ ہٹا دیتے ہیں. جیسے پڑھنا سے پڑھ، پڑھنا سے صرف کیا کہتے ہیں، نون الف جو علامت ہے فعل کی مصدر سے، اس کو ہٹا دیتے ہیں مصدر کی علامت کو، بس وہ فعل امر بن جاتا ہے. جیسے پڑھنا سے پڑھ. اور فعل نہیں، فعل نہیں کسے کہتے ہیں، تو امر کا الٹا ہے کہ فعل امر میں کیا تھا کہ کسی کام کے کرنے یا ہونے کو طلب کرنا ہے، کسی کام کے کرنے کو طلب کرنا اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں. اب یہاں کیا ہے، کسی کام کے نہ کرنے کو طلب کرنا ہے اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، فعل نہیں کہتے ہیں. اب فعل نہیں بنانے کا قاعدہ کیا ہے، فعل نہیں بنانے کے لیے مصدر کی علامت نہ ہٹا کر شروع میں مت یا نہ بڑھا دیتے ہیں. شروع میں دو لفظ میں سے کوئی ایک لفظ مت یا نہ بڑھا دیتے ہیں. جیسے پڑھنا سے مت پڑھ، جانا سے نہ جا. تو نون الف کو ہٹا دیا، کیا گیا، مت پڑھ، یا جانا کا نون الف ہٹا کر نہ جا، تو یہ کیا ہوئے، فعل نہیں بنے. کیا بنے، فعل نہیں بنے. اس ویڈیو میں اتنا ہی تک، پھر ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.